بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 اور اس کے بعد کی آیات ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ذکر چل رہا ہے بنی اسرائیل کا اور ان کے کارناموں کا کہ انہوں نے کیا کیا اللہ کی نعمتیں ملنے کے باوجود، اور وہ ذکر چلتے چلتے اب بیچ میں اللہ تبارک و تعالی یہود جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے اور مدینے میں بہت کچھ بولتے تھے، اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی یہاں ذکر فرما رہے ہیں۔ یہودیوں کا، بلکہ یوں کہیں کہ اہل کتاب کا، اس میں یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، اہل کتاب کہا جاتا ہے ان لوگوں کو، اس قوم کو یا ان قوموں کو کہ جن کو آسمانی کتابیں ملی ہوں۔ ان میں یہودی بھی ہیں کیونکہ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے تورات ملی، عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے انجیل ملی، اور اس کے علاوہ کی کتابیں یا قومیں تو دنیا میں اب ملتی بھی نہیں ہیں اور پائی بھی نہیں جاتی۔ تو ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمارے علاوہ ہم ہی سب کچھ ہیں، ہم سے اچھا کوئی نہیں، ہم سے بزرگ کوئی نہیں، اور باقاعدہ قرآن مجید نے اس کو الگ مقامات پر ذکر بھی کیا ہے۔ وہ یوں کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، بیٹے سے مراد ہم تو اللہ کے بڑے خاص ہیں، ہمارا تعلق تو رب العالمین سے ایک الگ قسم کا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو دوسرے انداز میں ذکر کیا کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، یہ اہل کتاب یوں کہتے ہیں کہ جنت میں تو کوئی جائے گا ہی نہیں۔ تو کون جائے گا؟ سوائے اس کے من کان ہودن او نصارى، جو یہودی بن جائے یا عیسائی بن جائے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ یہودی اور عیسائی ہی جنت میں جائیں گے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اور یہ کہا کرتے تھے کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ ان کی جانب، ان کی طرف یا ان کے لیے اللہ کی جانب سے جتنے انبیاء بھیجے گئے ہیں، کسی اور قوم کی جانب یا کسی اور قوم کی ہدایت کے لیے اتنے انبیاء اور رسول نہیں بھیجے گئے۔ ہزاروں میں روایات کے مطابق آتا ہے کہ تقریباً 25,000 انبیاء صرف بنی اسرائیل میں آئے ہیں ان کی ہدایت کے لیے۔ اب آئے تو وہ ہدایت کے لیے تھے، انہوں نے یہ سمجھ لیا اور یہ سمجھ بیٹھے کہ اب تو ہم ان کی نسل سے ہیں، ہم کچھ بھی کریں جنت میں جائیں گے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے تلک امانیہم، یہ تو صرف ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کی خواہش بولتی ہے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی سے کہا گیا آپ کہیے ان سے قل ہاتوا، اگر معاملہ ایسا ہی ہے کہ تمہارے علاوہ کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا تو ہاتوا برہانکم، کوئی ایک دلیل لے کر آؤ، اللہ نے تمہیں لکھ کر دیا ہو، تم سے وعدہ لیا ہو ان کنتم صادقین۔ انسان یہ اصول ہے دنیا کا،
اگر آپ کسی چیز کا دعویٰ کریں تو عدالت مدعی سے دلیل اور ثبوت مانگتی ہے۔ عدالت میں دو فریق ہوتے ہیں، مدعی اور مدعا علیہ، یعنی ایک دعویٰ کرتا ہے اور ایک ہوتا ہے جس پر دعویٰ کیا جاتا ہے۔ تو جس پر دعویٰ کیا گیا وہ یا اس کی جانب سے عدالت اور قاضی یہ پوچھتا ہے آپ نے کس بیس اور کس دلیل پر ایسا دعویٰ کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی پوچھا کہ تمہارا دعویٰ تو یہ من کان یہوداً او نصارا، یہودی ہو یا عیسائی ہو تم ہی جنت میں جاؤ گے، اگر یہ بات سچی ہے تو ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو لاؤ دلیل، کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے کہ تمہارے لیے ہی جنت ہے؟ اور قرآن نے اس کے بعد کہا بلا، بات سچ یہ ہے کہ جنت میں کون جائے گا ہم بتائیں گے۔ اصول سنیں اب، کیا؟ من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، جنت میں وہ جائے گا جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اللہ کے حوالے کرنے میں، اپنے آپ کو اللہ کو سونپنے میں وہ 100% مخلص بھی ہو۔ کیوں؟ ایسا تو منافق بھی کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے نبی کے ہیں، نماز تو وہ بھی مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، مگر ان کے لیے کیا کہا گیا؟ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اللہ کے نبی سے کہا گیا اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی معافی مانگیں گے ہم معاف نہیں کریں گے۔ اور ایک جگہ 5ویں پارے میں کہا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کل قیامت کے دن منافق یعنی ظاہراً تو ایک ایسا شخص جو یہ بتلاتا ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، اور اندرون سے وہ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا ہو، اس کو منافق کہا جاتا۔ اس کو اس کا انجام بیان کیا گیا کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ اس لیے یہاں کہا گیا جو اللہ کا بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے اور اپنے اس عمل میں وہ 100% مخلص ہو، ہر ایک ایسا اللہ کا بندہ جنت میں جائے گا۔ اور اس کے بعد کہا فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، جنت میں جانے کے ساتھ ساتھ اس کے رب کے پاس اس کا بدلہ بھی موجود ہے۔ جو دنیا میں نیک اعمال کرو گے اس کا بدلہ وہاں ملے گا۔ اور وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اللہ کے بندوں کا معاملہ کل قیامت کے دن یہ ہوگا کوئی ڈر نہیں ہوگا، انہیں کوئی خوف نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ قاعدہ کلیہ اور مسلم بیان کر دیا کہ یہ قاعدہ جس بندے پر فٹ بیٹھ جائے یا جو اس میزان اس ترازو میں مکمل پورا اتر جائے، ہر ایک انسان وہ جنتی ہے۔ تم جو کہہ رہے ہو ہم جنتی، اگر ایسا سچ ہے تو لاؤ دلیل۔ اور ہم نے تمہیں بتا بھی دیا کہ قاعدہ کیا ہے کہ جو ہمارے سامنے مخلصانہ جھک جائے گا، ہماری بات کو مانے گا، احکامات کو مانے گا، وہ جنتی ہے، اور کل قیامت کے دن اسے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور دوسرا عمل، دوسری کرتوت اس کے بعد قرآن مجید ان کی بیان کرتا ہے کہ یہ ایک جانب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی جنتی ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن نے کہا ان کی آپس کی حالت ہم آپ کو بتائیں کیا ہے۔ ان کی آپس کی حالت یہ ہے کہ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، آپس کی حالت یہ ہے کہ وفد آیا اللہ کے نبی کے پاس مسجد نبوی میں، یہودی بھی بیٹھے ہیں، عیسائی بھی بیٹھے ہیں، یہودی علماء بھی ہیں، عیسائی علماء بھی ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی علماء کے بارے میں یہ حق پر نہیں ہیں، یہ سچ پر نہیں ہیں، اور باقاعدہ اللہ کے نبی کی مجلس میں یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی بھی کی۔ اس کے جواب میں عیسائیوں نے یہودیوں کو کہا یہ بھی حق پر نہیں ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی بھی کی۔ قرآن کیا اشارہ دے رہا ہے؟ ایک جانب تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم جنتی، اور ان کی آپس کی حالت دیکھو، یہ اس کو کہتا ہے تم صحیح نہیں، وہ اس کو کہتا ہے تم صحیح نہیں۔ اور قرآن کہہ رہے ہیں حالت یہ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، ان دونوں کے پاس اللہ کی کتاب ہے، یہ اس کو غلط کہہ رہے ہیں
وہ اس کو غلط کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد قرآن نے جماعت کا اور تذکرہ کیا کہ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، کچھ اور بھی ہیں اسی طرح جن کے پاس کوئی علم نہیں، علم کوئی کتاب نہیں دی گئی۔ اشارہ کیا مشرکین مکہ کی جانب کہ وہ تو بالکل ہی جاہل ہیں، مگر وہ بھی ایسی بات کہتے ہیں کہ یہ بھی حق پر نہیں ہیں۔ عیسائیوں کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں تو فرمایا ہم بتلائیں کون حق پر ہے، کون صحیح ہے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، جتنی بحث کرنی ہے، جتنا لڑنا ہے، جھگڑنا ہے، ایک دوسرے پر الزام لگانا ہے، لگاؤ، کل قیامت کے دن ہم فیصلہ کریں گے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، جس چیز میں تمہارا اختلاف ہے ہم کل قیامت کے دن بیان کریں گے کون صحیح تھا۔ قرآن مجید نے یہاں دو چیزیں صاف صاف بیان کر دی، اور یہ قاعدہ کلیہ بھی بیان کیا کہ جنتی کون ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، اور اشارہ اس جانب بھی کیا کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی جنتی، من کان یہوداً او نصارا، اور ہمارا قاعدہ کلیہ یہ جو ہمارے سامنے جھکے یہ تو نہیں جھکے۔ ہم نے کہا ایمان لے کر آؤ، اللہ کے نبی کو نبی مان لو، انہوں نے نہیں مانا۔ انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں مانیں گے، حسد کی بنیاد پر، بغض کی بنیاد پر، عداوت کی بنیاد پر، تو کیسے جنتی ہیں؟ قاعدہ کلیہ قرآن مجید نے بیان کر دیا۔ اور اس کے بعد قرآن نے بیان کیا، مشرکین مکہ کا ذکر آیا تو ہلکی سی جھلکی ان کی بھی بیان کر دی کہ یہ جو کہتے ہیں مشرکین مکہ حالانکہ بالکل جاہل ہیں، کچھ معلوم بھی نہیں ہے، مگر یہودیوں کی طرح کہتے پھرتے ہیں یہ بھی حق پر نہیں، یہ بھی صحیح نہیں۔ ان کے بارے میں قرآن نے بیان کیا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ ذرا سوچ کر دیکھو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو مسجد میں اس بات کو منع کر دے کہ اس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اور اس کی کوشش یہ ہو عبادت گاہوں میں، اللہ کے گھروں میں، کہ وہاں بربادی ہو، وہاں خرابی ہو۔ یہ اشارہ کیا اس جانب۔ ایک روایت تو ملتی ہے کہ جب اللہ کے نبی گئے تھے عمرے کے لیے صحابہ کے ساتھ، تو مشرکین مکہ نے صلح حدیبیہ کے مقام پر روک دیا تھا، جانے نہیں دیا۔ یہ اشارہ اس جانب تھا کہ تم دوسروں کو کہہ رہے ہو، تمہارا کیا ہے؟ حالانکہ روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس موقع پر یہاں تک کہا تھا کہ کعبۃ اللہ کا نام تو البیت العتیق بھی ہے، آزاد گھر۔ میری تمہاری لڑائی الگ ہے، ہم بدر میں لڑے، احد میں لڑے، مگر بیت اللہ سے آج تک کسی کو روکا نہیں گیا، چاہے وہ دشمن کیوں نہ ہو۔ اس کے طواف سے، اس کی زیارت سے کسی کو نہیں روکا گیا، مگر مشرکین مکہ نے جانے نہیں دیا۔ تو اسی کی جانب قرآن مجید نے اشارہ کیا کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ محمد حق پر نہیں، کبھی سوچا ہے تم کون ہو؟ تم سے بڑا ظالم تو ہو نہیں سکتا کہ تم نے بیت اللہ میں، مسجد الحرام میں اللہ کا ذکر ہونے سے روک دیا۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور تمہاری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر نہ ہو۔ قرآن مجید یہ اس کے بعد کہہ رہا ہے اولئک ما کان لہم، ایسے لوگ جن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسجدوں میں، عبادت گاہوں میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اولئک ما کان لہم ان يدخلوها، ان کو تو یہ حق بھی نہیں بنتا کہ وہ ان گھروں میں، ان مسجدوں میں داخل ہوں۔ اگر چلو داخل بھی ہونا، الا خائفین، ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ اور کہا اب جو کرنا ہے کر لیا، سنو لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، دنیا میں بھی ذلت ملے گی، اور دنیا میں ذلت ملی 3 سال کے بعد سن 9 ہجری میں اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر مکہ فتح ہوا اور وہ ذلیل ہوئے، اسی کی جانب اشارہ ہے، اور وہ چیز دنیا میں پوری ہوئی۔ اور آگے کہا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، توبہ اگر نہیں کی، اسی حالت میں چلے گئے تو آخرت میں ہم نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، کوئی بھی سمت ہو، کوئی بھی سائڈ ہو، یہ صرف اللہ کے لیے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم کہیں کسی طرف بھی چہرہ کرو، اللہ تمہارے سامنے ہوں گے۔ دراصل یہ ایک جانب اشارہ ہے کہ صحابہ کرام جب وہاں پر گئے تھے
اور ان کو عمرے سے روک دیا گیا صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو ان کے دل کو تسلی دینے کے لیے، ان کی ڈھارس بندھانے کے لیے، ان کو سکون پہنچانے کے لیے، کیا گھبراؤ نہیں؟ تم بیت اللہ جا رہے تھے، ان ناپاکوں نے تمہیں روک دیا، ہم تو ہر جگہ ہیں، تم کہیں بھی چہرہ کرو، ہم تو ہر جگہ ہیں، گھبرانا نہیں۔ لیکن خوشخبری پہلے دے دی، لہم فی الدنیا، جنہوں نے ایسا کیا ہے تمہیں روکا ہے، یہ ذلیل ہو، اور وہ ہوئے۔ 3 سال کے بعد مکہ فتح ہوا، مشرکین مکہ ذلیل ہوئے، اور ایسے ذلیل ہوئے کہ پاؤں اور قدموں میں آ کر کے پڑ گئے کہ ہمیں معاف کر دو۔ اللہ کے نبی نے معاف بھی کیا۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ایک صحابہ کرام کی ایک جماعت کہیں جہاد میں یا کسی گشت پر گئی، تو اندھیرے میں یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ قبلہ کہاں ہے نماز کے لیے، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے، کوئی ایسا موقع آ جائے، تو ہم تو ہر جانب ہیں، تم صحیح دل سے سوچو کہ قبلہ کس جانب ہوگا، نماز پڑھ لو، نماز ادا کر لو، غلطی بھی ہوگی تم نے کوشش تو کی، ہم تو ہر جانب ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالی تو ہر جانب ہیں، بے شک اللہ کا علم بلا وسیع ہے، وہ ہر چیز کو محیط ہے۔ آج کی ان آیات میں 3 یا 4 باتیں آئیں۔ نمبر 1 تو یہ جو کہا گیا یہودیوں سے کہ صرف تم جنتی ہو، اگر آج بھی یا اب بھی کوئی یہ کہنے لگے یا کوئی اپنے کہے بنا صرف دل میں یہ سوچ لے نہیں ہم تو فلاں سے جڑے ہیں جنت مل جائے گی، کسی اور آستانے سے جڑے ہیں سب کچھ مل جائے گا، کسی بھی زمانے میں ہو، قرآن مجید کا یہ مسلم ایک اصول ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ آپ کسی زمانے میں ہوں، شرط ایک ہے کہ مخلصانہ نیت میں کوئی کھوٹ نہ ہو، تم اللہ کے ہو جاؤ گے، جنت آپ کو مل جائے گی۔ یہ سوچ کر بیٹھ جانا کہ ہمارے والد تو بڑے مقرب ہیں، ہمارے خاندان والے تو بڑے اللہ کے قریب ہیں، اس سے کچھ نہیں ملنے والا۔ اس کی ایک مثال پیش کروں، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، مولا ان کو دعوت دی 950 سال، چند لوگ ایمان لے کر آئے اور اب تو میری یہ بے عزتی کر رہے ہیں، آپ میری دعا کو قبول کر ایک کافر اس سرزمین پر نہ چھوڑنا۔ جب وہ دعا قبول ہوئی اور قبول ہونے کے بعد زمین سے پانی نکلنے لگا، آسمان نے پانی برسایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا کشتی پر سوار ہو جاؤ، بچ جاؤ گے۔ بیٹے نے کہا نہیں، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، وہاں چلا جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ وہ نہیں بچ سکا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یوں کہا کہ اللہ بیٹا ہے، تو کیا کہا گیا؟ بڑے سخت الفاظ قرآن مجید کے 12ویں پارے کے 5ویں رکوع میں ہیں، فرمایا گیا انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ کی جانب سے ایک نبی کو کہا جا رہا ہے، کیا ہم آپ کو سمجھا رہے اور آپ جاہلوں میں ہوتے جا رہے ہیں؟ ایک نبی سے کہا جا رہا ہے، تو وہاں کا قاعدہ اصول مسلم ہے، جنتی وہ ہوگا، جنت اس کو ملے گی جو اللہ کے احکامات کے سامنے اخلاص نیت کے ساتھ جھک جائے۔ اور دوسری چیز یہ معلوم ہوئی جو آئندہ آیات میں آئی کہ یہاں یہ کہنا کہ کون کیا ہے، کون کیسا ہے، فیصلہ تو کل قیامت کے دن ہوگا۔ اور تیسرا یہ معلوم ہوا کہ سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو مسجدوں کے اندر اللہ کی عبادت سے روک دے اور ان کی بربادی چاہے، اور ایسا مشرکین مکہ نے کیا تھا، اور اس زمانے میں بھی بہت سے لوگوں نے یہ کیا ہے، چاہے ان کا تعلق کہیں سے ہو۔ تو اس بارے میں یاد رکھیں، قرآن مجید کی آیت صاف صاف اشارہ دے رہی ہے، یہ ملک ہو یا کہیں اور بھی ہو، اللہ کی عبادت، اللہ کے گھر کے ساتھ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو دنیا میں چاہے دیر سے ہو مگر وہ لوگ ذلیل ضرور ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں ٹائم لگتا ہے، وقت آتا ہے، جس کو قرآن نے اپنے انداز میں یوں کہا ہے، کیا انہم یکیدون کیدا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَیْدًا۔
ہم ڈھیل دے دیتے ہیں، یہ تو ہم تھوڑا سا رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، کچھ مہلت دے دیتے ہیں سدھر جاؤ، جب نہیں سدھرتے تو اس کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، پتہ نہ جانے کتنی مثالیں ایسی موجود ہیں۔ اگر اللہ کے شاعر کے ساتھ مذاق کا مسئلہ آتا ہے اور شاعر اللہ نے مسجد دی آتی ہے، اگر اس کی خرابی کا، اس کی بربادی کا، اس کی تباہی کا کوئی بھی قوم، اور اس میں خالص کوئی مسلمان ہونا یا کسی بھی قوم سے ہونا ضروری نہیں ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے، اس قوم کی، اس انسان کی قسمت میں یہاں بھی ذلت ہوتی ہے اور آخرت میں تو عذاب اللہ کی جانب سے تیار کر لیا گیا ہے۔ اور ایک اشارہ باریک سا یہ بھی ملا جو علماء کہتے ہیں کہ کوشش یہ ہونی چاہیے مساجد کے ذمہ دار متولی ہو یا پوری تنظیم کمیٹی ہو، کہیں کی بھی ہو، ایسی ہو کہ جس کا تعلق دین سے ہو، جن کی کوشش یہ ہو کہ مسجد میں شاندار کام ہو، نمازیوں کے لیے سہولت ہو، کسی کے واسطے کوئی روک ٹوک نہ ہو، اپنا اور پرائے ہونے کی بنیاد پر فرق نہ کیا جاتا ہو۔ قرآن مجید کی ان آیتوں سے یہ چیزیں معلوم ہوئی۔ حالانکہ اگر آپ اور نکالنا چاہیں تو قرآن کی آیات تو ایک سمندر ہیں، چیزیں آپ مطلب آپ نکالتے چلے جائیں، یہاں نکلتے چلے جائیں گے۔ جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں، جو باتیں آئیں، دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔